हमारे बिरादर मुकर्रम जनाब मुनाज़िर इस्लाम हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल्ला शकुबरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के फ़र्ज़ंद अर्जुमंद जनाब हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुल रहमान शकुबरी साहब अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस शेखुपुरा आपके सामने तशरीफ़ फरमा है। हम उनको तहे दिल से उनका इस्तकबाल करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह उन्हें लंबी उम्र अता फरमाए, उनकी सेहत में, उनकी ज़िंदगी में अल्लाह मज़ीद बरकतें नाज़िल फरमाए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। उलमाए अहले हदीस मुहतरमुल मकाम जनाब क़ारी अब्दुल रहमान शेखुपुरी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फत्तकून। फतक़त्तअू अम्रहुम बैनहुम शुरा। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदयहिम फ़रिहून। काबिल कदर मुअज़्ज़ज़ सामिईन हज़रात,
ماشاءاللہ اس احباب نے میرے تو قبل بڑے جاندار اور بڑے شاندار خطابات سماعت فرمائے. اللہ پاک علماء دا بیان کرنا اور دوسرا تمام احباب دا اس مقام دے بیٹھ کے کتاب و سنت دیاں پیاریاں تعلیمات اور سننا اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منصور فرما کے نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے. میرے انتہائی قابل قدر اور نشہرہ فرقہ دی جماعت کے روح رواں میری مراد محترم المقام مولانا حافظ محمد یعقوب صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑی ہی محبت دے نال تشریف فرما نے اور ہر موقع تے انہاں دی شفقت و محبت جو قابل تحسین ہے. اور ماشاءاللہ انہاں دے برادر اور جماعت دے بڑے ہی سرگرم محترم المقام حضرت عابد عبدالغفور صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف فرما دے اور دیگر محسسین. اللہ پاک اس شب دیاں مبنا اور شب دا اخلاص اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرمائے. میں پہچان نہیں سکیا پہلے. اور ماشاءاللہ والد گرامی رحمہ اللہ دے درینہ دوست اور ساڑھے بڑے ہی قابل شد احترام بزرگ میری مراد اس مشہرہ فرقہ دی آن شان حضرت مولانا محمد اسحاق گولوی رحمت اللہ علیہ رحمتا واسعہ انہاں دے پوتے اور محترم المقام عالم نبیل خدیم اسلام مولانا محمد ادریس گولوی رحمت اللہ علیہ رحمتا واسعہ انہاں دے شاہزادے مولانا محمد عثمان صاحب وہ بھی تشریف فرما نے. اللہ پاک صحیح معنیٰ دے اندر انہاں نو اسلاف دا خلف الرشید بنائے اور اس گھرانے دیاں محنتاں کوششاں اور کاوشاں اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرمائے. ایک وقت گزرے ہے کہ آئے دن جلسے کانفرنساں اس مشاہدہ فرقہ دے اندر اور مجھے یاد ہے کہ ایک پروگرام دے اندر والد گرامی رحمہ اللہ دے نال میں بھی حاضر ہویا اور اس پروگرام دے اندر والد صاحب تو پہلو شہید عالم اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ انہاں دا خطاب بھی سی اور پھر حضرت حافظ مولانا اسحاق گولوی صاحب دا پیچھے بیٹھ کے تحسین کرنا داد دینا اور جملیہ دا تبادلہ اس ساریاں ایک بہاراں سن جو گزر گئیاں. اللہ پاک اس ساڑے اکابرین جو اس دنیا تو جا چکے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغیچے بنائے. جڑے زندہ نے محنتاں کر رہے نے اللہ انہاں دیاں محنتاں قبول و منصور فرمائے. اس کانفرنس کی جو انتظامیہ ہے
محترم نعیم صاحب اور دیگر انہوں نے جتنے بھی رفقا ہیں، انہوں نے میرے سمیں عنوان لگایا ہے دعوت اہل حدیث۔ دعوت اہل حدیث یقیناً وہی دعوت ہے جو انبیاء علیہ السلام نے پیش فرمائی، چونکہ بلا شبہ اہل حدیث اپنی کسی شخصیت، اپنے اکابرین، اپنے اساتذہ، اپنے شیوخ یا اپنے آباء و اجداد کی دعوت پیش نہیں کرتا۔ اہل حدیث کی دعوت کے اندر اخلاص ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جڑا اہل حدیث فرد ہے نا، بحثیت افراد اہل حدیث گناہگار ہو سکتے ہیں، لیکن نہ تو انہاں دا مسلک گناہگار ہے، نہ دعوت گناہگار۔ اسی وجہ کہ ایک دعوت وحی الہی کی طرف ہے، اور وحی الہی اللہ کا قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ کی حدیث ہے۔ اور اللہ کے فضل و رحمت دے نال مشرق اہل حدیث کا منشور بھی یہ ہے کہ اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ اطیع الرسول۔ بولو بولو تھوڑی ہمت کرو ماشاءاللہ۔ اہل حدیث کے دو اصول، اہل حدیث کے دو اصول، یہ جڑے دو اصول نے، ایک اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین۔ اس گل کو یاد رکھنا کہ ہر ایک دی گل جڑی ہے نا مشکوک ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، لیکن قرآن و حدیث نہ غلط ہے نہ مشکوک ہے، بلکہ یہ وہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی کتاب کے آغاز کے اندر ہی یہ درج کروایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ پڑھنے والے، عمل کرنے والے، اس قانون کو نافذ کرنے والے بغیر کسی ہچکچاہٹ دو تو اپنے منشل کی طرف رواں دواں ہے۔ وہی وجہ ہے کہ اس کتاب اندر شک کوئی نہیں، اس کتاب اندر شک کوئی نہیں۔ اس سونے نبی دی جڑی حدیث ہے نا، ساڈا یہ نظریہ اور فکر اور مسلک ہے بحمد اللہ تعالی، یہ جو قرآن اور لوگوں وحی الہی ہے اور دین اسلام کے اندر حجت ہے، دلیل ہے، اس طرح رسول اللہ کی جو حدیث ہے وہ بھی وحی ہے اور دلیل دے حجت ہے۔ اسی آنکھوں گے ایک میں قرآن حکیم دے اندر اس بات کی شراحت ہے کہ سونے حبیبہ ان اتبع الا ما یوحی الی، پیاریا محبوبہ اعلان کر کے کہہ دیو کہ میں تانوں اپنی طرف نہیں بلا رہا، میں دین دے جڑے مسئلے نے وہ اپنی مرضی نال حل نہیں کرتا، بیان نہیں کرتا، بلکہ میں رب دی وحی دا تابع ہوں۔ اور بیسیوں ایسیاں مثالاں موجود نے، اگے جا کے انشاءاللہ میں ذکر کرنا کہ اہل حدیث کی دعوت جو ہے، یہ دعوت اہل حدیث، اس اندر اتنا اخلاص ہے کہ میرے عزیزو کوئی کسی علاقے کی طرف دعوت دے رہے ہیں، کوئی کسی بستی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، کوئی اپنے پیروں کی طرف دعوت دے رہے ہیں، کوئی آباء و اجداد کی طرف دعوت دے رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں فلاں سلسلے نال جڑ جاؤ، قادری بن جاؤ، سہربندی بن جاؤ، نقشبندی بن جاؤ،
چشتی بن جاؤ، فلاں سلسلے نال جڑ جاؤ. اہل حدیث کہندا ہے اس سارے سلسلے میں قربان کر دیواں اور ہر بات نو چھوڑیا جا سکتا ہے. اگر نہیں چھوڑیا جا سکتا تے رب دے قرآن نو نہیں چھوڑیا جا سکتا، محمد دے فرمان نو نہیں چھوڑیا جا سکتا. وہی وجہ کہ اے دا نام دین ہے. قرآن و حدیث کا نام کی ہے؟ دین. بولو بولو. قرآن و حدیث کا کی نام ہے؟ دین. اور دین اس گل کا تقاضا کرتا ہے کہ انہوں اسی صحیح طرح تسلیم کرنے والے بن جائیے. اور اے قرآن و حدیث جو دین اسلام ہے، اللہ پاک دے نزدیک یہ ہوئی پسندیدہ دین ہے. ان الدین عند اللہ اسلام. اور آئیے ذرا غور کرنا، ویسے تو معاشرے دے اندر گروہ بندی اپنے عروج تک پہنچ چکی ہے. ہر طرف لڑائیاں، ہر طرف جھگڑے، ہر طرف فساد کی فضا، اور لوگ گروہوں دے اندر بڑے ہوئے لوگ اپنی اپنی فکر پیش کر رہے ہیں، اپنی اپنی سوچ پیش کر رہے ہیں. اب جی ادھر آ جاؤ، ادھر تشریف لے ماشاءاللہ. آؤ جی ہاں، لوگ اپنی اپنی فکر اور سوچ پیش کر رہے ہیں. اور قرآن اس حقیقت کو کیوں بیان کر رہے ہیں؟ جو آیا مقدسہ میں آغاز سے اندر تلاوت کی تھی، رب دا قرآن ہے، 18واں پارہ ہے اور سورۃ المومنون ہے. ذرا دل لگا کے ان باتوں کو بڑی توجہ دے نال مکمل یکسوئی نال سماعت کرنا. اللہ پاک ساڈا سب کا اس مقام دے حاضر ہونا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرمائے. قرآن نے کس انداز نال تیری تے میری بنیاد ذکر کی تھی ہے. جناب سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے جتنے لوگ نے، اللہ پاک نے انہاں دی بنیاد کے میں بیان کی تھی. ذرا غور کرنا ہے. اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. ذرا باتاں توجہ نال دل لگا کے سین نشین کر دے جانا. میں کی گزارشات کرتا جا رہے ہیں اور اہل حدیث دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے قرآن کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تے رسول اللہ کے فرامین کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اور یہ ہوئی دعوت جو تمام انبیاء علیہم السلام نے، تمام رسولہ نے پیش کی دی ہے. اور قرآن کی کہہ رہی ہے وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اللہ پاک نے فرمایا تسی کو امت بحثیت عقیدہ توحید تسی کو امت. اور اس وجہ کی ہے اس کائنات کے پہلے رسول جناب سیدنا نوح علیہ السلام نے، اور چلتے ہیں سلسلہ چل نکلے ہیں اور نبی آخر الزمان تک بات پہنچ گئی ہے. اور سارے نبیوں نے جناب علی کے عقیدہ پیش کیتا ہے. آسمان کو پیغام کی آ رہی ہے وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. اور سارے نے ایک ہی عقیدہ پیش کیتا ہے اور اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں، اور اللہ تو علاوہ اولاداں عطا کرنے والا کوئی نہیں، اور اللہ تو علاوہ نفع دے نقصان دا مالک کوئی نہیں. یہ انبیاء دی دعوت رسولہ کا پیغام ہے. اور اللہ تو علاوہ طوفان لگانے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ تو علاوہ شائن پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ تو علاوہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے. ساری تخلیق دا خالق اللہ میں، ہر چیز کو بنانے والی ذات باری تعالیٰ ایک اللہ دی ذات باری تعالیٰ ہے. اور قرآن کی کہہ رہے ہیں ذرا باتاں دھیان نال توجہ نال سماعت کرتے جانا ہے. سونے حبیبہ شاہ
سارے نبیوں نے ایک دعوت پیش کی دی ہے اور سب تو آخر اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی ہے انہو لا الہ الا انا لا الہ الا انا اور کوئی نہیں مگر اللہ جل گھٹ کے بولو کوئی نہیں مگر اللہ بولو بولو کوئی نہیں مگر اللہ انبیاء نے ایک ہوئی دعوت بھیج کی دی ہے آج اللہ دے فضل و رحمت دے نال اہل حدیث بھی در و دیوار ہلا رہے ہیں اس دعوت دے نال اور گلیاں بازاراں چوکاں چوراہاں دے اندر اہل حدیث دعوت پیش کرتا جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ ذرا پڑھ لو تھوڑی سستی دور ہو جائے لا الہ الا اللہ اور اہل حدیث بھی ہے کوئی دعوت پیش کرتا جا رہی ہے اور یہی بات میں عرض کرنی چاہنا ذرا بات بڑی قابل توجہ ہے آسمان تو پیغام کی آ رہی ہے وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً اللہ پاک نے فرمایا بحثیت قوم اور بحثیت امت تواڈے اندر وحدانیت ہے اور یہ پیغام نبی نوح لے کے آئے نے وہی نبی ہود لے کے آئے نے اور جڑا حضرت ہود پیغام لے کے آئے نے وہی نبی صالح پیغام لے کے آئے نے اور جڑا جناب ابراہیم خلیل اللہ پیغام لے کے آئے نے اور وہی موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ پیغام لے کے آئے نے اور وہی پیغام لے کے دادار انبیاء محمد رسول اللہ سب کہہ دے پیار دے محبت صلی اللہ اور سونے حبیب دا نام سن کے پیار اور دل دیاں گہرائیاں تو درود پاک پڑھو صلی اللہ اجے محبت پوری نہیں ہوئی صلی اللہ اتنی محبت نہ درود پاک پڑھو کہ تانوں لذت آ جائے اور تصور تہاڈی آنکھاں دے سامنے ہوئے کہ سونے اعمال کا جلدی وہ ٹائم آ جائے کہ اسی محمد الرسول اللہ دے روضہ اطہر دیاں جالیاں دے سامنے کھڑے ہو کے درود پڑھنے والے ہوئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے کی پیغام دیتا ہے قولوا لا الہ اب موبائل چھڑ دیو ذرا توجہ میری طرف مکمل انہماک نال گوڑے چھڑ دیو دھیان نال توجہ نال یکسوئی نال اللہ دے گھر بیٹھے ہو کہ اللہ پاک سب دا آنا قبول فرمائے اور تہاڈا آنا قبول ہو جائے کوئی ماڑی غلطی نہیں یار ہے چوکھے درویش آئے ہو مولانا رومی یاسر صاحب بڑے کھپے نے پر دوسرا آگے بھی اسی نہیں بول رہا ہے یہ نہ کرو ذرا دھیان نال نشہرے والے بڑے زندہ دل تواڈے زندہ دل ہون دے ثبوت اساں بڑے ویکھے نے اس واسطے تسی ہن انج دے نہ کرو اللہ پاک تانوں زندہ رکھے زندہ نہیں جی رہنا اور دعا کر دیئے اللہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رب العالمین شان رب العالمین حضرت مولانا عبد الرحمن شیخ پوری صاحب اور آئیے ذرا باتاں توجہ نال دل لگا کے ذہن نشین کرتے جانا میں بھی گزارشات کرتا جا رہا میں اور ساری نبیوں نے اور سب تو آخر نبی آخر الزمان نے اور یہ ہوئی توحید باری تعالیٰ دی دعوت پیش کی تھی کہ جو اہل حدیث پیش کرتا جا رہا میں اور قرآن کی کہہ رہا وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ اور ایک ہوئی آیت مبارکہ جناب علی سو پچھلے پارے سورۃ الانبیاء دے اندر ہوتے پتہ کی ہوتا ہے اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ اور اٹھی اللہ پاک نے فَاعْبُدُونَ نہ کیا اتَّخَذْتُمْ نہ کیا مفہوم ایک جیسا ہے اور سارے نے پوجا کرنی ہے تے کل رب دی
تبلیغ کرنی ہے. یہ مسلمہ احکامات دے باوجود اور جناب علی ایک مسلمہ دین نازل ہونے دے باوجود آسمان والا کی کہہ رہی ہے فَتَقَدَّمُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ شُورًا. یہودیاں دے عیسائیاں نے اور دیگر جناب علی بد مذہباں نے اور اس دین کے کئی ٹکڑے کر کے دکھا دیتے اور اس دین نو جناب علی ٹکڑیاں دے اندر تقسیم کر دیتا, ٹوٹے ٹوٹے کر کے رکھ دیتا. اور اللہ پاک نے فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر گروہ خوش ہے, ہر گروہ سمجھتا جا رہی ہے شاید میں ہدایت یافتہ ہوں. اور جہاں غیر اللہ دے سامنے جھڑینے دیا جھکا رہا ہے وہ کہندا سجدہ کرن دا ثواب ملدا ہے. اور جناب علی خان گاواں تے جا کے سر جھکا رہا ہے اور کہندا سجدہ ہونے دا ثواب ملدا ہے. اور غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز پیش کردا جا رہا ہے اور کہندا اس طرح دے کم کرنے دے نال ثواب ملدا ہے. اور جڑا اس سال ثواب دے بہانے دے نال بدعت کردا جا رہا ہے اور کہندا جناب علی یہ سارے کم کرنے دے نال ثواب ملدا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر گروہ اپنی اپنی جگہ تے خوش ہے لیکن اس گل نو یاد رکھنا حق زیادہ ہو سکدے. بولو بولو, حق بہت زیادہ ہو سکدے. حق ایک ہی ہے اور وحی الہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر وحی الہی اللہ دا قرآن کہ رسول دی حدیث حق نہیں, ہدایت نہیں, سچ نہیں تو پھر زمانے دے اندر حق لے آگے بھاؤ ملدا کتھوں؟ جے رب دا قرآن حق نہیں, جے محمد دی حدیث حق نہیں, پھر حق ہے کی؟ پھر سچ ہے کی ہے؟ پھر ہدایت ہے کی ہے؟ پھر سچی بات سچا مسلک ہے کی ہے؟ اسی کہنے ہیں ساری دعوت اللہ دا قرآن تے محمد دی حدیث. اہل حدیث شخصیات دی طرف دعوت نہیں دیتا. اہل حدیث سارے بڑے بڑے اکابرین گزرے نے, بڑے بڑے علماء گزرے نے اور جنہاں کو دیکھ کے دنیا ہل جاندی سی. اس جماعت حقہ دے اندر شہید اسلام علامہ احسان اللہ ظہیر جیسے گزرے نے. اس جماعت حقہ دے اندر حضرت محدث حافظ عبداللہ روبڑی گزرے ہیں. اس جماعت حقہ دے اندر محدث دوران حافظ الحدیث حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ گزرے ہیں. اس جماعت حقہ دے اندر ولی الرحمن انہیں محسوس ہوتا سی جویں صحابہ دے قافلے دا کوئی بچھڑیا ہوا بندہ ہے. محدث زمان حافظ عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ جیسے گزرے ہیں. اس قافلے دے اندر بڑے بڑے عظیم گزرے نے پر اسی انہاں دی طرف بھی دعوت دین دے. بولو بولو, اسی انہاں دی طرف بلان دے. اسی یہ نہیں کہندے میری دعوت یہ نہیں, میرے والد دی تسلیم کرو, میرے ابا و اجداد دی منو, میرے قائدین دی منو, حضرت علامہ شہید دی منو, حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ دی منو, فلاں بزرگ دی منو, فلاں بزرگ دی منو. ساڈا چھوٹا جہا خطیب ہوئے, ساڈا بڑا کوئی اکابر ہوئے, میرے جیسا کم علم طالب علم ہوئے, وہ ایک کوئی گل کہے کہ رب دا قرآن منو تے محمد دا فرمان منو. یہ ہے دعوت اہل حدیث. یہ کی ہے؟ بولو بولو. یہ اپنی بڑائی نہیں, مت ایک کو سمجھے کہ اپنے مسلک دی اپنے اکابرین دی بڑائی کر رہے نہیں. اسی تحسین کر رہے ہیں رب دے قرآن دی, اسی تحسین کر رہے ہیں محمد رسول اللہ دی حدیث دی, اور زندگی دے آخری دم تک اللہ دے فضل و رحمت دے نال اے سوچ فکر اور نظریہ لوگاں دے اندر منتقل کر دے رہاں گے انشاءاللہ. اور وجہ کہ اے حق ہے, اے سچ ہے, یہ دا نام ہی دین اسلام ہے. اور آئیے ذرا غور کرنا, باقی رہ گئی گل گروہاں دی, اختلافات دی, باقی رہ گئی گل جناب علی کہ فلاں بھی کہندا میں حق دے ہاں,
فلاں بھی کہندا میں حق تے ہاں، فلاں کہندا میں رسول اللہ دا بہت پیارا ہاں، فلاں کہندا جناب میرے کو دین اصل ہے۔ وہ لڑن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، جھگڑن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، باہمی تنازعات دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ رب دا قرآن سامنے رکھ لو تے محمد رسول اللہ دی حدیث سامنے رکھ لو تے نمازاں چیک کر لو، روزے چیک کر لو، حج چیک کر لو، زکات چیک کر لو، عقیدہ توحید چیک کر لو، ایمانیات چیک کر لو، عملیات چیک کر لو، اور جیدی جیدی گل محمد دے دین نال مل دی جائے گی وہ حق والے نے، جیدی نہیں ملے گی انہوں پرہ کر کے وہ کو معافی مانگ لو۔ وہ دی وجہ کے حق کائنات دے اندر ایک کوئی ہے جیدہ نام رب دا قرآن تے محمد دی حدیث ہے۔ اگر گروہاں دی گل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہاں چیزاں دے نال واسطہ پیا، میں اپنے کو بات نہیں کر رہا۔ ایک دے اے ہے مبارکہ نا کل حزب بما لدیہم فرحون، اور دوسرے مقام دے سورہ انعام اور 8واں پارہ اور سورہ انعام دا آخری رکوع ذرا غور کرنا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ ذرا باتاں توجہ نال دل لگا کے ذہن نشین کر دے جانا ہے۔ اور یہودیاں نے رولا پا دیتا، عیسائیاں نے شور مچا دیتا، اور انہوں نے آکھیا علیہ باللہ اسی بھی حق والے ہیں، اسی بھی جناب علی ملت ابراہیمی کے دعوے دار ہیں، محمد اصحاب محمد کوئی پودے سچے نہیں، علیہ باللہ اللہ دی بنا ہے، اسی بھی جناب علی دین کے دعوے دار ہیں، اسی بھی دین دے ٹھیکے دار آشی بھی لوگاں نو ہدایت دیاں گلاں دستے جا رہے ہیں، اور قرآن کی کہہ رہے ہیں ذرا غور کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اللہ پاک نے فرمایا ہے اور انہوں نے دین ٹوٹے ٹوٹے کر چھڑیا ہے، اور انہاں لوگاں نے جناب علی باوجود ہدایت آنے دے، باوجود انہوں نے وحی الہی نو پہچانیا بھی ہے، تورات بھی آسمان تو اتری سی، انجیل بھی آسمان تو اتری سی، اور زبور بھی آسمان تو اتری سی، اور دیگر شریعتیں بھی نازل ہوئے سن، ہر شے نو پہچان گئے، اور پہچاننے کے باوجود اور انہوں نے دین دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَكَانُوا شِيَعًا، دین دے ٹوٹے ٹوٹے کرنے والے سارے شیعہ نے، یعنی گروہ در گروہ نے، وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اور سونیا حبیبہ اعلان کر کے کہہ دے اور میں نہیں کہ تواڈے وچوں، میں نہیں کہ تواڈے وچوں، کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہودیاں گلاں نے جدو یہودیاں نے آکھیا ہے اسی بھی ابراہیمی ہے، اور جدو عیسائیاں نے آکھیا اسی بھی ابراہیمی ہے، سویا محبوبہ کہہ دے لست منہم فی شیء، میں تواڈے وچ، میں تواڈے نال دا، انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون۔
اللہ پاک نے فرمایا سونیا انہاں دا معاملہ میرے سپرد ہے اور قیامت دے دن پتہ نہیں چل جانا کیڑا ہدایت والا ہے تے کیڑا گمراہ گزریا ہے اور اس بعد اللہ پاک نے جناب علی نیکیاں دے فضائل بیان کیتے ہیں اور محمد دے لڑ لگ کے تسی ایک نیکی کرو گے میں ایک دیاں 10 بنا دیواں گا اور 10 تو بھی جناب علی اگے سینکڑیاں دے ہزاراں دے ثواب عطا کر دیاں گا جنہ خلوص ہوئے گا اور چل دیاں اللہ پاک نے کیا سونیا محبوبہ اللہ وجہ بصیرت اعلان کر کے کہہ دے یہودی کہندے نے اشیت ہدی آبدا میں عیسائی کہندے نے اشیت ہدی آبدا میں اور جدوں اج اہل حدیث میدان عمل دے اندر آ کے کہندا ہے اور لوگوں ہدایت رب دا قرآن ہے ہدایت محمد دی حدیث ہے کوئی ادھروں اٹھدا ہے کوئی ادھروں اٹھدا ہے کوئی جناب علی اگوں اٹھدا ہے کوئی پیچھوں اٹھدا ہے اور اس نے رسول اللہ دے دور دے اندر انہاں نے اس طرح دے سلسلے قائم کر لے آسمان والے نے کیا سونیا کہہ دے کل اننی ہدانی قل اننی اب ایک ہدایت کیا قل اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم سونیا محبوبہ اعلان کر کے کہہ دے کہ اللہ نے مینوں ہدایت دیتی ہے سیدھے رستے دی طرف سیدھے رستے دی طرف کیڑے رستے دی طرف صراط عربی دے اندر راستے نو کیا جاندا ہے اور مستقیم دی صفت ایسا رستہ جدے اندر کج روی نہ ہوے ٹیڑھا پن نہ ہوے اللہ نے مینوں ہدایت بخشی ہے سیدھیاں راہاں دی طرف اور سیدھا رستہ بڑا کیڑا ہے دینن قیمن ملت ابراہیم حنیفا اور دین قیمن دے ملت ابراہیمی والی راہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ جو عقیدہ ابراہیم خلیل اللہ دا رسول اللہ کہہ رہے نے رب دے حکم دے نال اوہی عقیدہ محمد رسول اللہ دا اور جناب ابراہیم خلیل اللہ رئیس المواحدین بن کے آئے نے اور امام کائنات نے بھی توحید بریاں دعوت پیش کی دعوت توحید بری دعوت پیش کی دی ہے اور ایک کوئی شور دے فکر دے نظریہ میں پیش کرتا جا رہی ہیں اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم اور پھر میں کہوں نا جناب علی دی تحسین انداز نال کردا جاواں اور سیدھا رستہ سڑک محمدی اور میں کسی کو سنا ہوا اور سیدھا رستہ سڑک محمدی اور میں کسی کو سنا ہوا جاؤ رل جاؤ اہل حدیث کی دعوت کیا ہے اور سیدھا رستہ سڑک محمدی اور میں کسی ادھر سنا آ جاؤ رل جاؤ باغ محمدی رحمت ٹھنڈیاں چھاواں اسی اس دعوت دے بڑے خوش ہیں اسی اس پیغام دے بولو بولو اور دیکھو نا اور لوگ اپنی اپنی شخصیات دی طرف دعوت دے رہے ہیں اپنے مرشدہ دی طرف اپنے پیران دی طرف اپنے سلسلیاں دی طرف اور جناب تصوف دیاں بناوٹی دکاناں دی طرف خانگاہاں دی طرف دعوت دے رہے ہیں اور اسی کنے راضیاں اور سو سو بار اسی راضی سبحان اللہ ماشاءاللہ میرا تھوڑا دل نہیں کرتا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان شان مصطفیٰ
دیکھ ذرا اہل حدیث کا شرف کی ہے اور دعوت اہل حدیث دے اسی جن میں خوشاں ذرا غور کر دے جانا میں تے شداوت دلوں راضی اللہ دی توفیق دینا اور کلیاں بیٹھ کے بھی کبھی نہیں سوچیا شک دا اظہار نہیں کیتا کہ الیاس باللہ بھی غلط نہیں ہوتی وجہ کی ہے سارا جگ غلط ہو سکتا ہے رب دا قرآن غلط نہیں ہو سکتا محمد دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا اللہ پاک نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به میرا نبی سچ لے کے آیا میں اور اس سچ نو منیا تے ابو بکر نے منیا اور عمر نے منیا عثمان نے منیا علی المرتضی نے منیا اور اسی بھی کیویں منتے جا رہے ہیں مہاجراں نے منیا انصاریاں نے منیا اور اسی بھی کیویں سینے نہ لگاندے جا رہے ہیں اور سو بہار اسی راسی کریے شکر زبانا ساڑی بند پاک محمد آیا گونج باگے درود پاک نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کسے نے اسے کوئی آیا کسے نے اسے کوئی آیا اور ساڑی بند پاک محمد آیا اہل حدیث نو پوچھ کے دیکھ تیرا پیر کون ہے آنکھے گا محمد الرسول اللہ اور پوچھ کے دیکھ تیرا امام کون ہے آنکھے گا محمد الرسول اللہ اور پوچھ کے دیکھ تیرا پیشوا کون ہے آنکھے گا محمد الرسول اللہ اور پوچھ کے دیکھ تیرا راہبر کون ہے آنکھے گا محمد الرسول اللہ اور پوچھ کے دیکھ اور تیرا رہنما کون ہے آنکھے گا محمد الرسول اللہ یہ کوئی وجہ ہے اور میرے نوجوان گلیاں بازاراں کے اندر یہ نعرے بلند کرتے نظر آ رہے ہیں کہ رہبر و رہنما مصطفیٰ رہبر و رہنما ہاتھ کھڑے کر کے رہبر و رہنما رہبر و رہنما رہبر و رہنما اہل حدیث اہل حدیث قرآن و سنت قرآن و سنت اہل حدیث کے دو اصول ماشاءاللہ صداقت مسلک اہل حدیث الحمدللہ قاری عبد الرحمن صاحب شیخو پوری شوشو بار اشی راسی کریے شکر ربانا اشی بند باگ محمد آیا اشور دعا جہانا لوگ گرانو لگر جاؤں اٹھ بکریاں دے گوائی عشی گرانو لگر جائیے اور گوسر داشائی لوگاں دی دولت مگدی لوگاں دی دولت مگدی اور کن مگ جاوے شادی دولت واگ محمد جنت نال جاوے آئیے ذرا غور کر دے جانا اہل حدیث کی دعوت کتنی سچی ہے اینا یہودیاں عیسائیاں نے آگیا ہے عشیری ابراہیمیہ آسمان والے نے آگیا سونیا علل اعلان اس بات دا اظہار کر دے اننی ادانی ربی الى صراط مستقیم تے باقی گل رہ گئی انہاں دے ابراہیمی ہوندی اللہ پاک نے آپریشن کیویں کیتا ہے اللہ پاک نے انہاں دے دعوے نو خاک دے اندر کیویں ملایا ہے آسمان والا کی کہندا ما گانا ابراہیم
یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللہ پاک نے فرمایا سونے محبوبہ کہہ دے میرا ابراہیم یہودی نہیں سی اور ابراہیم عیسائی نہیں سی، ابراہیم دا دین بڑا یک طرفہ سی تے مشرک بھی نہیں سی. ابراہیم مشرک نہیں سی، بولو بولو نہیں سی. کنہاں نو اللہ کہہ رہے ہیں یہودیاں نو، کنہاں نو کہہ رہے ہیں عیسائیاں نو، اور جڑے دعویٰ کرتے سن ملت ابراہیمی دا. اور آئیے ذرا غور کرتے جانا اگلیاں تے مبارکہ دے اندر اللہ پاک نے کی آنکھیاں سونیاں ہدایت والیاں راواں کیڑیاں نے، سونیاں سچی تے سچی تے حقیقی دعوت کیڑی ہے. پیاریا محبوبہ اعلان کر کے کہہ دے کل ان صلاتی. یہ آیت بڑی معروف ہے پر میرے عقیدے دی جان ہے. آئیے ذرا غور کرتے جانا. کل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میرے سونے حبیبہ اعلان کر کے کہتے بلا شبہ میری نماز میری قربانی. لفظ دے نماز آئیے شارعین نے بڑا وسیع مفہوم پیش کی جائے. میری مالی عبادت، میری بدنی عبادت، میری جانی عبادت، میری زندگی تے میری موت دے معاملات، یہ سارا کچھ کدے واسطے وے للہ. گھج کے بولو کدے واسطے وے للہ رب العالمین. اور ایک اللہ واسطے وے جڑا سارے جاننا دا رب العالمین ہے، معبود حقیقی ہے، پالنے والا ہے. اور سونے نال لگ دیاں ایویں اعلان کر دے لا شریک لہ دا شریک کوئی نہیں. شاد اندر بھی اکیلا ہے تے گج کے بولو صفات کاملہ دے اندر بھی. اور خالق ہونے دے ناطے نال اکیلا ہے اور مالک ہونے دے ناطے نال اکیلا ہے. اور سارا جگ دی مخلوق گلا ہی خالق ہے، اور سارے مملوک نے گلا ہی مالک ہے، اور سارے عابد نے گلا ہی معبود ہے، اور سارے مرزوق نے گلا ہی رازق ہے. اور اکیلا ہی ہر اعتبار نال وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اللہ پاک نے فرمایا سونے حبیبہ اعلان کر کے کہہ دے کہ میں حکم کیتا گیا ہے میں پہلا مواحد بن جاواں. میں کی بن جاواں؟ پہلا مواحد بن جاواں. ایتھے اول المسلمین دا معنی یہ ہوئی ہے میں پہلا توحید کو قبول کرنے والا بن جاواں. اور آئیے ذرا غور کرتے جانا. میں دعوت پیش کرتا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت ہے. امام کائنات نے فرمایا ہے اے میرے صحابہ دی جماعت قابل توجہ بات حدیث بڑی معروف ہے اور مسلک اہل حدیث کی جان ہے. اور کائنات دے لوگوں ذرا باتاں توجہ نال دل لگا کے سین نشین کرتے جانا ہے. اور تیرے مرشد و مخدوم نے فرمایا ہے اور پوری کائنات دے سردار نے فرمایا ہے اور امام الانبیاء نے فرمایا ہے شاہ رسولہ نے فرمایا میں اپنے کو گل نہیں کر رہا. رسول اللہ نے فرمایا ہے بنی اسرائیلیاں دے 72 فرقے بن گئے. کنے فرقے؟ بولو بولو کنے فرقے؟ 72 فرقے. سنا رہے ہیں لا الہ دے آنکھن گارن اور الہ گائی. واہ بابا جی اللہ تمہاری زندگی دراز کریں. اللہ
اللہ جس وقت موت آئے کہ خاتمہ بالایمان فرمائے اللہ الہ دے آگن گارن اور الہ گوائی اللہ دے آگن گارن کو شہید دیوائی محمد الرسول اللہ دے آگن گارن صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ دے آگن گارن دل دگ بر گیا کلمہ پڑھ گئے قبریں گوچھے اور تیرا بیڑا گرگ گیا اور میں گھیل کردہ جا رہے ہیں رسول آگئی چلو بول لینا بول ساریاں ہوں گی انشاءاللہ سارے چوکی بالکل بالکل آیا گیلا انشاءاللہ بس لاگے یہ کام انشاءاللہ توجہ میری طرف دھیان میری طرف اور میں جی عرض کردہ جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ میرے دعا بابا جی کا خطاب ہوئے گا اینا دی گل ساجد میر صاحب نے تقریب رو کے سنی ساجد تو ہی ڈلن نہیں بابے دی پہلو میری سنو انہاں کہا بابے دی سن لو باقی رہے ہاں سنت پوری کر لی ادھر آئیے ذرا غور کر دے جان میں کی گزارشات کرتا جا رہی ہوں اور میرے تیرے پیارے مرشد مخدوم نے فرمایا بنی اسرائیلیاں دے 72 فرقے بن گئے اور جڑے بنی اسرائیلی اور جڑے کہندے سن اسی ہدایت یافتہ اسی ابراہیمیہ اسی ہدایت والے ہیں جنہیں اج کوئی ادھروں گروہ بولدا کوئی ادھروں بولدا کوئی ادھروں بولدا کوئی ادھر دے آگے کوئی مشرق والے کوئی مغرب والے کوئی شمال والے کوئی جنوب والے کوئی کسی خانگاہ والے کوئی کسی ڈیری والے کوئی کسی شجر والے کوئی کسی حجر والے اور کہیں گے اسی حق دے ہیں اسی حق دے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیلیاں دے 72 فرقے بن گئے اور میری امت دے بن جان گے تے اندر ایک بڑھ جائے گا کہ کلہم فتنار امام کائنات نے فرمایا سارے دے سارے دوزخی ہون گے اور سارے دے سارے جہنم اندر جان گے کہ سونیا ایک ہو گیا آپ نے فرمایا الا واحدۃ ایک کوئی گروہ ہوئے گا جڑا حق والا ہوئے گا ایک کوئی گروہ ہوئے گا جڑا جنتی ہوئے گا سارے آنکھوں سبحان اللہ اور ایک کوئی اللہ سانو اس گروہ دے اندر شامل فرما دے اور اسی قدم کہنے ہیں کہ یا اللہ سانو فلانیاں دے نال دا کر دے فلانے اور اسی دے کہنے ہیں سونیا مالکہ جس گروہ دا تذکرہ محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے اللہ سونیا سانو رب والا بنا دے تے محمد رسول اللہ والا بنا دے ساڑھی اور دعوت ہی کوئی نہیں اور لوگ ایویں ویر پہ جاندے ہیں وہ ابھی نہیں چنگے کیوں نہیں چنگے اہی تہاڈے کولوں پوجا نہیں کرواندے اہی تہاڈے کولوں ہاتھ نہیں چواندے اہی تہاڈے کولوں جناب تہاڈیاں جیباں نہیں کھولدے ساڈے اکابرین یہ نہیں کہندے کہ ساڈے مرن تو بعد بھی ساڈے پیچھے بھیجیا جی کدی کسی آکھیا مولانا اسحاق شہر بھی اللہ انہاں دی قبر روشن فرمائے آمین کہہ چھڑو انہاں بزرگاں نے کبھی وصیت کی تھی سی کہ میری قبر دے کوئی کھیر شیر لے کے آیا جے کوئی شرینی لے کے آیا جے اتنے بہ کے کوئی نہ کوئی مجمع لگایا جے کبھی کسی ساڑے اکابر نے آکھیا ہوئے کبھی کسی نے نہیں آکھیا کبھی کسی نے نہیں آکھیا بلکہ سارے اونجی جا رہے نے جویں دین نصیحت کردہ جا رہے ہیں جویں دین دسدا جا رہے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ہے اور جماعت حق گیڑی ہے الا واحدۃ جنہیں میں پہلوں آکھیا سی حق ایک ہی ہے
بولو حق حق دو حق ایک ہی ہے سونیا او جماعت حق گئی ہیں امام کائنات نے رولے مکا دیتے ہیں آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی رسول اللہ نے فرمایا جس رستے تے میں چل رہا ہوں یعنی محمد رسول اللہ چل رہے ہیں تے فرمایا میری اتباع دے اندر میرے صحابہ چل رہے ہیں ان گل سیدھی ہے حدیثاں کھول لو رب دا قرآن کھول لو تے سامنے رکھ لو تے اہل حدیث دا مسلک بھی سامنے رکھ لو تے یاراں بیلیاں دے نظریات یاراں بیلیاں دے عقیدے او بھی سامنے رکھ لو تے جناب علی پھر آپس سے اندر انہاں دا جڑا فرق کرنا شروع کر دے وہ اُنہی وجہ کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے ما انا علیہ و اصحابی جس عقیدے دے میں جس عقیدے دے میرے صحابہ نے اب دیکھنا کسے صحابی دی قبر پکی کسے صحابی نے قبر تے میلہ لگایا یار سانو کی اعتراض ہے وخا دوں دے اسی مان لو گے کسے صحابی نے قبر دے میلے ٹھیلے نہیں لائے تے میں تے بخانا ماں کہ صحابہ دی کیسی دعوت ہے شیر خدا حضرت علی المرتضی سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ پتا حضرت علی کون نے آئے ہائے ہائے تیرے میرے وطن دے اندر پاک و ہند دے اندر جنہ شرک ہو رہا نا اللہ محفوظ رکھے ایڈا وڈا بہتان لگاندے نے وہ سارے شرک نو لویڑ لوڑ کے جناب منصوب حضرت علی دی طرف کر دیتے اے علی پاک دا ملنگ اے علی پاک دا کلندر اے علی پاک دا فلانا اے جناب حضرت علی دے نام دا کڑا اے حضرت علی دے نام دی انگوٹھی حضرت علی دے نام دا نگ حضرت علی دے نام دا مدار یہ نسبت علی پاک دی طرف ہے علی دے ملنگ حضرت علی دا عقیدہ ہی دے اہل حدیث کو کدے کو لے اہل حدیث کمیں دا سیدنا علی المرتضی نے اپنے شاگرد ابو حجاج اشعری رحمت اللہ تابعی نے صحیح مسلم دے اندر واقعہ موجود ہے روانہ کیتا ابو حجاج اشعری اس کام دی طرف اس معاملے دی طرف اس عمل دی طرف حضرت میں کدھر جاواں فرمان لگے میں تینوں اس کام نو بھیجن لگا جس کام نو کدی مینوں میرے سونے محمد مصطفیٰ نے بھیجیا صلی اللہ علیہ وسلم علی جی او کی فرمان لگے جڑی قبر پکی ویکھے انہوں برابر کرتے جڑی قبر اونچی دیکھے انہوں برابر کر دے مسمار کر دے آج اے عقیدہ ویکھیے تھے کدے کرانے دے اندر ہے ڈر دے کیوں دے کدے کولے اہل حدیث یار ساڑھے بڑے بڑے پیارے میں آگے نام لے مت سمجھنا کہ ساڑھے کل روپیے نہیں مال نہیں ساڑھے کل وسائل نہیں اہل حدیث افرادی قوت بھی ہے الحمدللہ اہل حدیث کل وسائل بھی نے تاجر برادری بھی ہے سارے معاملے نے لیکن میرے جن اکابرین نے اول تو لے کے آخر تک سارے دیاں قبراں کچیاں نظر آؤں کوئی اہتمام نہیں عام قبرستانہ دے اندر عام قبرستانہ مسلمانہ دے قبرستانہ دے اندر قبراں کچیاں نظر آؤں گیاں میں نے یاد ہے میرے والد گرامی اللہ انہوں نے قبر روشن فرمائے انتقال ہویا محبت کرنے والے لوگ بڑے ہوتے انہاں گیا مسجد نال کونا سی اتھے تقریباً کو مرلہ سوا مرلہ جگہ جڑی وہ خالی سی ویسے چار دیواری سی اندر کچھ نہیں سی وہ کسی اور دی ملکی جیسے انہیں کہا جی میں خرید کے دینا اتھے قبر آہاں گیا اسی شرک دا چور دروازہ نہیں کھولنا
جتھے عام مسلمان دفن ہو رہے ہیں یہ سارے بزرگ ضرور نے پر اوتھے ہی دفن ہون گے وہی وجہ کہ رب دے گھر دے نال اس طرح کر کے لوگاں واسطے ایک الگ تقدس دا بہانہ بنا کے تے شرک دے چور دروازے اہل حدیث نہیں کھولدا، اہل حدیث انہاں دروازیاں نو بند کر کے محمد دے طریقے تے چلنا چاہ رہے ہیں۔ ما انا علیہ و اصحابی، صحابہ دا عقیدہ تو دیکھو، اسے صحابی دی قبر پکی نہیں، بولو بولو نہیں، یہ بڑی معذرت نہ گزارش یار ایک اور نہ کر دیا، کسی صحابی نے 11ویں کی تھی کر دے کہ میں پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ دی طرف منسوب ہے 11ویں شریف تو پیر صاحب تو کتے بعد جو پیدا ہوندے پہ گل سمجھ دے نا جی صحابہ 11ویں نہ کر کے 12ویں نہ کر کے کل نہ کر کے 7واں نہ کر کے 40واں نہ کر کے چیلم نہ کر کے چیلم بولو بولو نہ کر کے شاید کو مولوی بھی نہ جاندہ ہوئے بھائی چیلم نہ کر کے کل نہ کر کے 40 نہ کر کے 7واں نہ کر کے کہ جناب علی 11ویں 12ویں نہ کر کے چادرہ نہ چڑھا کے کہ میلے سال بعد نہ لگا کے جے صحابہ ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں تو اہل حدیث ہدایت یافتہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ما انا علیہ و اصحابی، اللہ پاک سانو اسے عقیدے دے زندہ رکھے اور اسے عقیدے دے موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔